نظامی صاحب، مدینۃ المنورہ کی عظمت اور شرف کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر کیا کہنے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا کے اندر ان کو خوبصورت جگہ دیں گے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوبصورت جگہ سے مراد مدینۃ المنورہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ جو ہے یہ دار الحسن ہے، محل السرور ہے، محل البرکہ ہے، حسنت ظاہراً و باطناً حساً و معناً۔ مدینۃ المنورہ یہ برکت کی جگہ ہے، یہ سرور، راحت اور اطمینان کی جگہ ہے، اور جس کو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، باطنی طور پر بھی خوبصورت بنایا، اور حسی اور معنوی طور پر بھی اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ اور پھر دوسری آیت دیکھیے قرآن مجید میں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور حکم ہے اللہ کے رسول کو وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اس میں بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ مدخل صدقٍ سے مراد کیا ہے؟ مدینۃ المنورہ میں دخول، اور مخرج صدقٍ سے مراد مکۃ المکرمہ سے آپ کا خروج ہے۔ تو مدینۃ المنورہ قرآن مجید یعنی صدق سے نکل کے صدق ہی میں داخلہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت مدینۃ المنورہ کو ارض صدق فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق الامین ہے، اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو وہ رسالت، جو پیغام لے کے آئے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ بھی سچائی والا پیغام ہے۔ اور اس میں امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ جب آپ مدینۃ المنورہ زیارت کے لیے جائیں تو آپ سراپا صداقت کا پیکر بنیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صداقت کون سی ہو؟ صادقاً مع اللہ، اللہ کے ساتھ بھی صدق والا عہد و پیمان، صادقاً مع رسول اللہ، رسول کے ساتھ بھی صدق اور سچائی والا عہد و پیمان، صادقاً مع نفسہ، اپنے ساتھ بھی، اور صادقاً مع الناس، لوگوں کے ساتھ بھی صادق رہیں۔ مدینہ منورہ بھی حرم ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مکۃ المکرمہ ہے اس کو حرم ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور میں جو ہے مدینۃ المنورہ کو حرم بناتا ہوں۔ اب یہاں پہ بڑی لطیف بات ہے نظامی صاحب کہ جب مکۃ المکرمہ حرم ہے تو اللہ رب العزت نے حج کے سارے مناسک جو ہیں وہ مکۃ المکرمہ میں رکھے۔ مدینۃ المنورہ بھی حرم ہے، لیکن حج کے مناسک میں سے مدینۃ المنورہ کی زیارت کو نہیں رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ حرم ہے تو حج کے مناسک میں ہونا چاہیے، اس وجہ سے نہیں رکھا۔ علماء بتاتے ہیں کہ جو حج کے مناسک ہیں وہ حکم شرعی کے سلطان کے تحت آتے ہیں، تحت سلطان حکم شرعی، اس میں الزام ہوتا ہے، حکم ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جو مدینۃ المنورہ میرے رسول اور میرے محبوب کے شہر کی زیارت کرے وہ حکم شرعی کے تحت نہ کرے، وہ حکم قلبی اور حکم حبی کے تحت کرے۔ وہ جو اس کا زیارت مدینہ ہے، مدینہ شریف کی جو زیارت ہے وہ محبت اور عشق کے تحت ہونی چاہیے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جب آپ مدینہ رسول میں پہنچیں تو دست بستہ آپ نے سلام کیسے پہنچانا ہے؟ سلامی الی قمر المدینہ طٰہٰ، سلامی الی الحجرات طٰہٰ، سلامی الی باب السلام وعندہ روّغ خدودک فی کریم سرایا، وقل یا رسول اللہ جئت بما تری وروحی تحیم ووجد اعیاہا۔ اور یہ جو اشعار ہیں اس طریقے سے اس محبت کے ساتھ اور اس عشق اور قلبی تعلق کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے پہنچنا ہے اور وہاں پر سلام پیش کرنا ہے۔ یہ بھی طے ہو چکا تھا برسوں پہلے، صدیوں پہلے، کہ اس مقدس خطے نے خاتم النبیین کا دارالہجرت بننا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزوں کو اختیار کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جو اختیار ہے وہ اللہ رب العزت کے ذریعے سے ہوا ہے، اور یہ اختیار بھی یہ
اللہ रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार है। और फिर ये चूँकि अपने सवाल में पूछा कि अहादीस नबविया में भी मदीनातुल मुनव्वरा की जो फजीलत है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई भी फल नए मौसम का फल आता सबसे पहले बच्चों को अता फरमाते और फिर आप दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मदीनतिना, ए परवरदिगार हमारे शहर मदीना को इसको बरकतें अता फरमा। और जो मुस्लिम की हदीस है उसमें अल्लाह रब्बुल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो मक्कातुल मुकर्रमा को फजीलत है उससे 2 गुना मदीनातुल मुनव्वरा को फजीलत और बरकत अता फरमा। और फिर आप अर्ज़ कर रहे हैं वबारिक लना फ़ी साइना वफ़ी मुद्दिना, हमारे जो मदीना के पैमाने हैं उनमें भी बरकत अता फरमा। और ये पैमानों में बरकत जो निज़ामी साहब वो कैसे है, वो ऐसे है कि अब पैमाना तो वो फिक्स है जी, सा है मसलन उसमें किलो है, 2 किलो है, 5 लोगों के लिए खाना है या 5 दिनों के लिए खाना है। लेकिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत की दुआ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फिर अदद तक महसूर नहीं रहता है, वो गैर महदूद उसके अंदर जो है वो बरकत आ जाती है। तो ये मदीनातुल मुनव्वरा है जिसकी फ़जीलत, जिसका शरफ़ कुरान मजीद में भी बयान हुआ और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी उसका बयान